جی السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے مضمون نویسی کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے چینل کو سبسکرائب کرنے کی ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے تجاویز، اپنے سوالات جو ہے وہ لازمی فیڈ بیک کے طور پر دیجیے گا۔ تو آج کا بیٹے جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مضمون نویسی کے بارے میں۔ تو یہ سوال جو ہے وہ جماعت دہم کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے، اور جماعت 12ویں کے یعنی جو سیکنڈ ایئر ہے اس کے طلباء اور طالبات کے لیے ہے۔ جماعت دہم میں یہ جو سوال ہے مضمون نویسی کا، یہ 15 نمبر کا آتا ہے، جبکہ جماعت 12ویں میں یعنی سیکنڈ ایئر میں یہ 20 نمبر کا آتا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ہم مضمون نویسی کے بارے میں۔ سب سے پہلے کہ مضمون نویسی جو ہے، مضمون جو ہے وہ کس زبان کا لفظ ہے۔ تو مضمون کے معنی و مفہوم یہ ہیں کہ مضمون عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ضمن میں لینا یا احاطہ کرنا۔ تو مطلب کیا ہے کہ مضمون لکھنے کے لیے آپ ایک موضوع جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں اور پھر اس موضوع کو جو ہے وہ اپنے احاطہ تحریر میں لاتے ہوئے اس کو مکمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک موضوع کا، ایک مقررہ موضوع کا آپ گہراؤ کرتے ہوئے یا اس کا احاطہ کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ مضمون لکھتے ہیں۔ تو یہ تھا مضمون کا مفہوم یا اس کے معنی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مضمون کی تعریف کیا ہے، کہ اگر جو ہے وہ یہ شارٹ آنسر میں، جیسے کلاس دہم میں جو ہے وہ شارٹ آنسر آتے ہیں مختصر سوالات، تو اس میں یہ کنسیپچول یا تصوراتی، جسے آپ سوال کہہ سکتے ہیں، اس کے طور پر یہ وہ پوچھی جاتی ہے اس کی تعریف۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مضمون جو ہے وہ اس کی تعریف کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی مضمون کی تعریف کیا ہے۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے جذبات، خیالات، احساسات اور تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ تو یہ اس کی پراپر جو وہ تعریف ہے۔ مضمون زبانی نہیں ہو سکتا، بلکہ مضمون صرف تحریری شکل میں ہوتا ہے یا تحریری طور پر ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب وہ مضمون لکھنے کی چیز ہے، نہ کہ زبانی جو ہے وہ سنانے کی چیز ہے۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ مضمون نویسی کا آغاز جو ہے وہ کہاں سے ہوا اور پھر اس نے آگے جو ہے وہ ترقی کی۔ تو اس کا جو ہے وہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے یا اس کا جو پس منظر ہے اس کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے یہ ایک تصویر دیکھی رسالے کی جس کا نام ہے دی ٹیٹلر۔ تو یہ ٹیٹلر جو ہے وہ ایک رسالہ ہے جو کہ اپریل 1709 میں رچرڈ سٹیل نے، ایک انگریز جو ہے وہ رائٹر تھا، رچرڈ سٹیل مضمون نگار تھا، اس نے یہ رسالہ 1709 میں لندن سے جاری کیا، اور یہ ہفتہ وار جو ہے وہ جاری ہوتا تھا۔ 1711 تک جو ہے وہ یہ ہفتہ وار جاری ہوتا رہا۔ اس میں بہادری کے موضوع پر لذت اور تفریح، شاعری، دوغلے بازی، جوا، رقیبانہ رویے، بدتمیزی، اس طرح کے جو مختلف موضوعات تھے اس پر مضامین لکھے جاتے تھے، جس کو جو ہے وہ لندن کے جو باسی تھے، لندن کے باشندے یا رہنے والے وہ پڑھتے تھے اور وہ اس کو بہت سراہتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ دوسرا رسالہ تھا جس کا نام ہے اسپیکٹیٹر۔ یہ بھی جو ہے وہ ایک انگریز رائٹر جس کا نام تھا، یہ رچرڈ سٹیل تو تھا، وہ بھی اس میں پارٹنر تھا اس کا، لیکن اس کے ساتھ جوزف ایڈیسن جو ہے وہ تھا جس نے یہ اسپیکٹیٹر جو ہے وہ جاری کیا، اور یہ 2 سال بعد جاری ہوا، 1 مارچ 1711 کو، اور یہ 6 دسمبر 1712 تک جاری رہا۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ مختلف اخلاقی موضوعات پر جو ہے وہ مضامین شائع کیے جاتے تھے۔ تو ان دونوں رسالوں میں جو مضامین لکھے جاتے تھے وہ اہل لندن کے لیے جو ہے وہ نہایت ہی مفید ثابت ہوتے تھے،
اور ان 2 رسالوں میں لکھے جانے والے مضامین کی وجہ سے ان لندن میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں میں کافی تبدیلی آئی۔ تو یہی 2 رسالے تھے جو کہ اردو میں مضمون نویسی کا جو ہے وہ نقطہ آغاز بنے۔ وہ کیسے، آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ یہ تصویر ہے سر سید احمد خان کی۔ سر سید احمد خان کے بیٹے کو جب جو ہے وہ گورنمنٹ آف برطانیہ کی طرف سے اسکالرشپ ملا، لندن میں وہ تعلیم حاصل کرنے گئے، تو سر سید بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ اور سر سید جب لندن میں قیام کیا تو اس دوران انہوں نے ان 2 رسالوں کو جو ہے وہ بڑے غور سے جو ہے وہ پڑھا، اور وہ بڑا متاثر ہوئے، اور انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ یہ تہیہ کر لیا کہ وہ واپس جا کر جو ہے وہ اسی طرز کا ایک رسالہ جاری کریں گے۔ لہٰذا اردو میں جو مضمون نگاری کی ابتدا ہوئی وہ انگریزی ادب سے ہوئی، اور اردو میں مضمون نگاری کا جو بانی ہے وہ سر سید احمد خان کو کہا جاتا ہے۔ تو مضمون کی صنف جو ہے وہ انگریزی ادب سے اردو میں متعارف ہوئی، اور پھر سر سید احمد خان اردو میں مضمون نگاری کے بانی کہلاتے ہیں، جنہوں نے اپنے دورہ لندن کے دوران 2 انگریزی رسالوں ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر سے متاثر ہو کر انہی کی طرز میں مضمون نگاری کا آغاز کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جو کہ 1870 میں جو ہے وہ یہ نکالا انہوں نے، اور اس میں مختلف موضوعات پر مضامین لکھے جاتے تھے، جس میں مولانا الطاف سنہالی، شبلی نعمانی، محسن الملک جیسے ان کے جو رفقا تھے، جو دوست تھے، وہ بھی مضامین لکھتے تھے۔ تو یہ اس طرز پر تھا۔ تو یوں مضمون نگاری کی اردو میں ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد مضمون کا موضوع، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور بہت اہم حصہ ہے کہ مضمون لکھتے وقت جو ہے وہ آپ کو ایک موضوع کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو موضوع جو ہے وہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ جو ہے، کوئی بھی موضوع لیا جا سکتا ہے، بالکل جس طرح آپ نے مکالمے میں سنا تھا، یا آپ نے مکالمے میں ہم نے بات کی تھی کہ جس طرح مکالمہ جو ہے اس کے لیے بھی کوئی موضوع کی قید نہیں، اسی طرح مضمون جو ہے یہ ایک ایسی صنف ادب ہے کہ جو دنیا کے کسی بھی موضوع پر جو ہے وہ کسی بھی مسئلے پر لکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے مضمون کے لیے جو ہے وہ موضوع کے انتخاب میں کوئی حد یا قید نہیں ہے، بلکہ مضمون جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی مسئلے یا موضوع پر یا عنوان پر لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد مضمون کی اقسام۔ مضمون کی اقسام جو ہے وہ درج ذیل ہو سکتی ہیں، کچھ ہم بات کرتے ہیں کچھ کے بارے میں کہ مضمون شخصی ہو سکتا ہے، اگر کسی شخصیت پر مضمون لکھنا ہو تو وہ شخصی کہلائے گا، جیسے علامہ اقبال، قائد اعظم لیاقت علی خان۔ نمبر 2 پر تاریخی مضمون ہو سکتا ہے۔ نمبر 3 معاشی ہو سکتا ہے، اور نمبر 4 جو ہے وہ معلوماتی مضمون ہو سکتا ہے۔ نمبر 5 سائنسی مضمون ہو سکتا ہے۔ نمبر 6 معاشرتی ہو سکتا ہے۔ نمبر 7 جو ہے وہ تنقیدی مضمون ہو سکتا ہے، اور نمبر 8 مذہبی مضمون ہو سکتا ہے۔ تو یہ اقسام ہیں، یہ بھی جیسے میں نے پہلے بولا کہ مضمون کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے، اسی طرح مضمون کی اقسام جو ہیں وہ بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ تو کم از کم 5 جو ہیں یا منیمم کم از کم 3 آپ کو آنی چاہیے، یا آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ تو یہ تھی اس کی اقسام۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ مضمون جو ہے وہ کیسے لکھا جاتا ہے، اس کو لکھنے کے کتنے مراحل ہیں یا کتنے مدارج ہیں۔ تو اب ہم مضمون کے مدارج کے بارے میں بات کریں گے۔ تو مضمون لکھنے کے بیٹے 3 جو ہے وہ مدارج ہیں، یعنی مضمون کو 3 حصوں میں 3 مراحل میں لکھا جاتا ہے، مکمل کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ ہے تمہید، انٹروڈکشن جسے آپ کہتے ہیں، تعارف، تمہید یا تمہیدی لائنز۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو موضوع آپ نے منتخب کیا ہے، آپ نے پہلے جو ہے وہ پیراگراف میں، جو کہ 4 سے 6 لائنوں کا یا 7 لائنوں کا پیراگراف ہو، اس میں آپ نے صرف اسی عنوان کا، اسی موضوع کا تعارف کروانا ہے۔ جیسے علم کے فائدے ہے ایک مضمون ہے، تو آپ پہلے پیراگراف میں صرف یہی بتائیں گے، یہ آپ نے لکھنا نہیں، ہیڈنگ نہیں دینی تمہید یا تعارف کی، بلکہ آپ نے پیراگراف کی شکل میں شروع کرنا ہے۔ یعنی آپ لکھیں گے جیسے علم کے فائدے، تو آپ لکھیں گے علم کے معنی جاننا اور آگاہ ہونا کے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنا یا معلوم کرنا کے ہیں۔ علم
جو ہے وہ خاصیت ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے، اور انسان جو ہے وہ مختلف چیزوں کے بارے میں جان سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ علم کی اہمیت اور ضرورت جو ہے وہ ہر معاشرے میں ہر وقت میں یکساں طور پر رہی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے 4-5 لائنوں میں اس کا تعارف کروانا ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے تفصیلی بحث، دلائل یا مواد۔ اب یہ جو حصہ ہے مضمون کی جو طوالت یا مضمون کی لینتھ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ اس حصے پر منحصر ہے۔ یعنی آپ کے پاس موضوع سے متعلق، جس موضوع پر آپ مضمون لکھ رہے ہیں، اس سے متعلق جو مواد آپ کے پاس موجود ہے، جو علم آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس کو یہاں شروع کرنا ہے، پہلا پیرا، تمہیدی پیرا لکھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ جتنا آپ کے پاس علم ہے، آپ نے یاد کیا ہوا ہے اس موضوع کے بارے میں، وہ آپ نے تفصیل سے لکھنا ہے، اور وہ باقی نالج جو علم ہے وہ تفصیل سے لکھتے جائیں، اور جو آپ نے درمیان میں حوالے دینے ہیں وہ آپ جو ہے وہ اس میں مارکر سے یا پوائنٹر سے اس کو نمایاں کر کے ہائی لائٹ کر کے لکھتے جائیں، اور ایک پیج پر جو ہے وہ منیمم 2 حوالہ جات ضرور ہونے چاہیے، وہ آیت کی شکل میں ہوں، حدیث کی شکل میں ہوں، اور آیت اور حدیث کی شکل میں ہو تو صرف اردو ترجمہ آپ لکھیں، عربی کے جو ہے وہ الفاظ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا اور آخری مرحلہ جو ہے، یا جس کا جو پارٹ ہے، وہ ہے ماحصل نتیجہ، یا پھر اس کو اختتام کہہ سکتے ہیں۔ مطلب آپ نے تعارف کروایا، پھر آپ نے اس پر تفصیلی بحث کی، آپ نے لکھا، جب آپ نے دیکھا کہ اب یہ 6 پیج ہونے والے ہیں، تو آخری پیرا 6 پیج کا جو ہے آخری پیرا، وہ آپ نے اس کا نتیجہ نکالنا ہے۔ یعنی جو آپ نے اس کے بارے میں بحث کی، اس مواد کی روشنی میں اس کا حاصل کلام کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا محصل یا اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، آپ نے اختتام کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ، جیسے میں نے کہا کہ علم کے فائدے مضمون ہے، تو آپ آخر میں لکھیں گے کہ وہی قومیں دنیا میں ترقی کرتی ہیں جو علم حاصل کرتی ہیں، تعلیم کو فوقیت دیتی ہیں۔ لہٰذا اگر ہم بھی جو ہے وہ ترقی یافتہ یا اچھی قوموں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تعلیم کو اپنائیں، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ تو وہ اختتام آپ نے آخری پیرے میں کرنا ہے۔ تو یہ پہلا اور آخری حصہ مختصر ہوتا ہے، ایک پیرا پہ مشتمل ہوتا ہے، جبکہ دوسرا تفصیلی ہوتا ہے، اور یہی مضمون کی طوالت یا اس کی لمبائی کا جو ہے وہ سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ان مدارج کی تفصیل کی۔ اب مدارج کی تفصیل جو ہے، اس میں پہلے ہم نے مختصر کیا، اب اس کی تفصیل ہے کہ آپ نے لکھنا کیسے ہے۔ یہ مضمون کا ابتدائی حصہ کہلاتا ہے، جس میں آپ موضوع یعنی عنوان پر مضمون لکھنا چاہتے ہیں، اس کا تعارف کروانا ہوتا ہے۔ یہ تعارف ایک پیراگراف کی شکل میں ہوتا ہے، جو 4 سے 6 سطروں پر کروایا جا سکتا ہے۔ دوسرا ہے، اس میں نوٹ کی شکل میں یہ اہم بات ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، مضمون کا آغاز، یعنی مضمون کو کبھی بھی آپ کسی حوالے سے شروع نہ کریں، جیسا کہ ابتدا میں کسی شعر کو لکھ دینا، آیت کو لکھ دینا، حدیث یا قول کا لکھ دینا۔ یہ عموماً جو ہے وہ جو مختلف کمپنیوں کے یا پبلشرز کے نوٹس ہیں یا ہیلپنگ گائیڈز ہیں، اس بعض میں جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ عنوان دینے کے بعد کسی حوالہ کو پہلے لکھا جاتا ہے، پھر آگے مضمون شروع کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے شروع نہیں کرنا کسی بھی حوالے سے۔ اس کے بعد دوسرا اس کا مرحلہ تھا، وہ ہے دلائل یا بحث۔ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، تو اس حصے میں مضمون سے متعلق مواد لکھا جاتا ہے۔ یہی حصہ مضمون کی طوالت یعنی لمبائی کا باعث بنتا ہے۔ مواد لکھتے وقت آپ حوالہ جات بھی لکھیں، جو قرآنی آیت، حدیث، صحابہ کے اقوال یا پھر اشعار کی شکل میں ہو سکتے ہیں، لیکن لکھا جانے والا مواد پیراگراف کی شکل میں لکھیں، نہ کہ سرخیوں یا ہیڈنگز کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو بھی مواد لکھنا ہے وہ آپ نے پیراگراف، چھوٹے چھوٹے 5-5 7 لائنوں کے پیراگراف میں لکھنا ہے، اور 2 پیراگراف کے بعد ایک ریفرنس آپ نے شامل کرنا ہے۔ اب یہ نوٹ میں نے اس لیے لکھا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو تھوڑا الرٹ ہو کے دیکھنا ہے کہ حوالہ جات مستند یعنی اتھینٹک اور ہر لحاظ سے تصدیق شدہ ہوں، جسٹیفائیڈ ہوں، اور حوالہ جات کو مارکر یا پوائنٹر سے نمایاں کر کے لکھیں۔ مضمون کی لمبائی 6 صفحات سے کم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذرا غور سے آپ نے ذہن میں اس کو غور سے پڑھنا ہے، غور سے اس کو دیکھنا ہے، اور اس کو نوٹ بھی کرنا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔
کہ حوالہ جات اگر کوئی جس میں آپ کو جس کے بارے میں شک و شبہ ہو یا اندیشہ ہو کہ یہ غلط ہے یا غلطی اس میں ہو سکتی ہے، وہ قطعاً نہ لکھیں، چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کوئی اور اس کی جگہ پر لکھ لیں جو اتھینٹک ہے یا مستند ہے۔ آخری حصہ بٹے جو کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں حصے میں مضمون کو اختتام کی طرف لے کر جائیں۔ جو مواد آپ نے لکھا اس کی روشنی میں کیا حل نکل سکتا ہے یا اس کے کیا فوائد و نقصانات ہو سکتے ہیں، اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے نقصانات سے، اور ان فوائد سے کیسے مستفید ہوا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس کا ماصل ہے یا حاصل کلام ہے یا نتیجہ، یعنی آپ نے مضمون کو وائنڈ اپ کرنا ہے چھٹے پیج کے آخری پیراگراف میں۔ یہ 3 مدارج تھے، 3 حصے تھے، تو آپ نے ان 3 حصوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہیڈنگ یہ اس طرح آپ نے مضمون لکھتے وقت ان تینوں مدارج کی ہیڈنگز نہیں دینی، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا۔ میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے مضمون جو ہے وہ کیسے لکھنا، پیٹرن بتاؤں گا۔ اس کے بعد اس میں ایک نوٹ ہے کہ مضمون کا اختتام بھی کسی حوالہ پر نہ کریں، جس طرح آپ نے آغاز کسی حوالے سے نہیں کرنا۔ مضمون کا اختتامی حصہ بھی 4 سے 6 سطروں کے پیراگراف پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے جی نمونے کا مضمون۔ اب یہ میں آپ کو وہ دکھا رہا ہوں کہ آپ نے جو پیج پر جس طرح پریزنٹ کرنا ہے، یہ مضمون بھی آپ نے ٹاپ سے شروع کرنا ہے پیج کے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ایک اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے، اس نے پہلے مضمون سوال نمبر دیا، پھر مضمون نویسی کی ہیڈنگ دی، اور اس کے بعد تعلیم نسواں کے موضوع پر اس نے مضمون لکھا تھا، تو اس لیے اس نے تعلیم نسواں پر کی ہیڈنگ دی ہے، اور اس کے بعد اس نے لکھنا شروع کیا۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس نے تھوڑا سا تعارف لکھا تو ہے، لیکن پراپر بتایا نہیں کہ تعلیم نسواں کیا ہوتا ہے، نسواں کے کیا معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتانا چاہیے تھا کہ نسواں عربی کا لفظ النساء سے نکلا ہے، جسے سورہ نساء بھی ہے، تو نساء عورت کو کہتے ہیں عربی میں، تو نسواں کے معنی ہوئے عورت کے، تو تعلیم نسواں سے مراد عورتوں کی تعلیم، اس طرح سے آپ نے اس کا تعارف کروانا ہے۔ تو یہ سٹارٹ تھا۔ اس کے بعد یہ اس کی دوسرا پیج ہے کہ دیکھیں ذرا، ایک پیرا اس نے شروع کیا 8-10 لائنوں کا ہے، تھوڑا سا بڑھا کر کے اس نے چلو لکھ دیا، پھر اس نے ایک ریفرنس دیا، پھر تھوڑا سا پین سے لکھا اس نے، پھر ایک ریفرنس دے دیا۔ تو یہ سٹائل آپ نے اپنانا ہے جب آپ لکھیں گے۔ اسی طرح یہ ایک اور ہے، یہ مضمون تھا تندرستی ہزار نعمت، یہ اس موضوع پر ہے۔ اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ دونوں طلبہ نے مضمون کسی بھی شعر حوالے سے شروع نہیں کیا، بلکہ پہلے اس کا تعارف کروایا، لکھا ہے۔ اسی طرح یہ اس کا دوسرا پیج ہے۔ تو یہ سٹائل آپ نے اپنانا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ مارجن لائن، اوپر جو ہے وہ پریزنٹیشن، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے۔ اور اب جو ہے وہ دوبارہ پھر ضروری باتیں یہ تقریباً وہی ہیں جو آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ان باتوں کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے پھر سے اور غور سے سن لینا ہے۔ میں ذرا اس کو ایک دفعہ جو ہے وہ آپ کو پھر سے بتا دیتا ہوں کہ مضمون کو اپنے الفاظ میں لکھیں، اور مضمون کو سادہ اور آسان الفاظ میں لکھیں، لیکن یہ الفاظ و تراکیب روزمرہ ہو یا محاورات کے ساتھ ساتھ زبان دانی کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، سادہ اور آسان الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ نمبر 3، مضمون کا سوال جو ہے وہ شیٹ یا صفحے کے اوپر سے یعنی ٹاپ سے شروع کریں۔ نمبر 4، کہ مضمون کو چھوٹے چھوٹے 5 سے 6 سطروں پر مشتمل پیراگراف کی شکل میں لکھیں، نہ کہ سرخیوں یا ہیڈنگز کی شکل میں۔ سرخیوں یا ہیڈنگ کی شکل میں لکھنے سے نمبر نہیں ملیں گے، کراس لگ جائے گا، کیونکہ یہ اس کی جو ہے وہ اس کی جو حیت ہے، اس کا جو ساخت ہے، اس کی یہ سٹرکچر ہے مضمون کی، اس کے ہی خلاف ہے۔ نمبر 5 ہے کہ مضمون کو مستند اور ہر لحاظ سے درست حوالہ جات کی مدد سے لکھیں، اور جس حوالے میں غلطی ہونے کا اندیشہ ہو ہرگز نہ لکھیں۔ اس کے بعد نمبر 6 کہ مضمون میں اشعار کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر یعنی بہت کم ہونی چاہیے۔ نمبر 7 مضمون کو کبھی بھی کسی حوالے سے شروع نہ کریں۔ نمبر 8 مضمون 6 صفحات، یہ جماعت دہم کے جو طلبہ اور طالبات ہیں وہ مضمون کو 6 صفحے کا لکھیں، اس سے کم نہ لکھیں، جبکہ جماعت 12ویں کے طلبہ اور طالبات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 7 سے 8 صفحات کا مضمون جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو زیادہ لکھنا ہوتا ہے اور نمبر بھی زیادہ ہیں، 20 نمبر کا ہے ان کے ہاں، تو اس لیے 8 پیج جو ہے وہ جماعت 12ویں کے طلبہ اور طالبات لکھیں گے۔ نمبر 9 جماعت دہم کے طلبہ طالبات جو ہے وہ مضمون کو آدھے گھنٹے سے 40 منٹ کے وقت تک
جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے لکھیں، جبکہ جو 12ویں جماعت کے طلبہ اور طالبات ہیں ان کے لیے مضمون کا ٹائم جو ہے وہ 40 سے 45 منٹ کا ہوتا ہے، اور اتنا ٹائم انہوں نے اس کو دینا ہے۔ تو کوشش کریں کہ مضمون کا جو سوال ہے وہ باقی تمام سوالات لکھنے کے بعد شروع کریں، لیکن وہ تمام سوالات جو ہے وہ اپنے اپنے وقت میں ان کو مکمل کریں، اور مضمون کے لیے جو ہے وہ اتنا ٹائم جتنا بتایا گیا ہے اتنا ٹائم آپ سیو کر کے بعد میں رکھیں یا سیو کر لیں، تاکہ آپ آخر میں مضمون آسانی سے لکھ سکیں۔ تو یہ تھا بیٹے مضمون کا جو آج کا لیکچر تھا ختم ہوا۔ امید ہے کہ مضمون نویسی کے بارے میں آپ کے جتنے بھی سوالات تھے ان کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے، اور آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر رہوں گا۔ لازمی اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اتنا ہی تھا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دی چینل۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔